السلام علیکم ناظرین صرف 3 باتیں کسی بھی انسان کو ایمان لانے پہ مجبور کرنے کے لیے کافی ہیں: آسمانی بجلی کی کڑک، زلزلے کے جھٹکے اور بڑھاپے کی بے بسی۔ ناظرین، رومن عورتیں چہرے پہ پھٹکڑی کی مالش کیا کرتی ہیں۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پہ نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی کے شہر کو سونے کی کان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دبئی میں 10 سے زیادہ ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ سونا 10 ٹن سے بھی زیادہ پڑا رہتا ہے۔ ناظرین، عمل کا بار بار گر جانا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اس سے بچنے کے لیے جامن کی گٹھلیوں کا سفوف بنا لیں۔ 1 مہینے تک روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ نقصان سے محفوظ رہو گے۔ ناظرین، فنگر پرنٹ کی طرح ہر انسان کی زبان کا پرنٹ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے۔ کیکر کے پھول سے جلی ہوئی جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حیض کے دوران عورتیں کپڑے نہ دھوئیں، اس سے حیض کے درد کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سورج مکھی کے پھول کو سونگھنے سے سکون ملے گا۔ پیدل چلنے سے قبل کھجور کھا لینے سے کبھی بیمار نہیں ہو پاؤ گے۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ ناظرین، پیشاب روکنے سے لقوہ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پانی 3 سانس میں پینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ کپڑوں پہ خوشبو لگا کر سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ صبح کو اور جمعہ کو ناخن کاٹنے سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو بچانے کے لیے نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی اندھے کا کنویں میں گر پڑنے کا خدشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی سانپ کے ڈس لینے کا ڈر ہو تو نماز توڑنا جائز ہے۔ نماز کے دوران ریل گاڑی چھوٹ گئی ہے یا ریل گاڑی چھوٹ جانے سے نقصان ہوگا تو نماز توڑ کر ریل گاڑی پہ سوار ہو جانا جائز ہے۔ ناظرین، زیادہ نہانے سے فالج نہیں ہوتا۔ انار کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، ٹوائلٹ میں تھوکنے سے چہرے پہ جھریاں نکل آتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی انسان سارا دن تمہارے بارے میں سوچے تو رات کو سونے سے قبل اس سے بات کرو۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ نیم گرم پانی پیا کرو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ ناظرین، کم مرچ مسالے کھانے سے کبھی معدے کی خرابی نہیں ہوگی۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ رات کو وضو یا چہرہ دھو کر سونے سے خواب بہت اچھے آتے ہیں۔ ناظرین، لوگوں کے دماغ زیادہ تر منفرد خیالات پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، فالج اور لقوہ کے مریض میٹھا نہ کھائیں، اپنے دانت
بہتر رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کیا کریں۔ اونچی ایڑی والے جوتے پہننے والی خواتین اکثر بدہضمی، سر درد، دانتوں کی بیماری اور بے خوابی کا شکار بنتی رہتی ہیں۔ ناظرین، ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھیں بھی ٹھیک رہتی ہیں۔ یہ معدے کی گرمی کو ختم کرتی ہے، جسم کی سوجن کو دور کرتی ہے، شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ناظرین، ایک لیموں کو کاٹ کر اس کو پیشانی پہ مسلنے سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نیم گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی لگ سکتی ہے۔ ناظرین، پھلوں کے اوپر اگر لیموں کا رس چھڑک دیا جائے تو وہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر بچے مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کو کیلے اور شہد کو ملا کر کھلائیں، وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرنے سے کمر کی ہڈی کمزور ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے۔ ناظرین، اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہے تو وہ افراد دار چینی چبایا کریں، اس سے مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کیلے کا چھلکا گلے پہ باندھنے سے ٹانسر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا گلا دکھتا ہو تو ہلدی اور شکر کا 1 چمچ لے کر اسے پکا لو اور پھر دودھ کے ساتھ آہستہ آہستہ پی لیں۔ انشاءاللہ فوری آرام آ جائے گا۔ ناظرین، پیشاب کرنے کے فوراً بعد پانی مت پیا کرو ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگاؤ ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ زور لگا کر بہانا مت کرو، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ گوشت کھا کر دودھ نہ پیو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلیاں کرنے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ روزانہ صبح لہسن اور 1 چمچ شہد کھاؤ، بلڈ پریشر بالکل نارمل رہے گا۔ ناظرین، مالٹے کا جوس بھوک کو بڑھاتا ہے۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے ہی دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے گریز کرو کیونکہ یہ صحت کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ ناظرین، رات کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر استعمال کرو۔ رات کو ٹھنڈے پانی میں ادرک ڈال کر پیا کریں۔ اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو یخنی پکاتے وقت چاولوں کے چند دانے ڈال دیں، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ ناظرین، ناخن پہ تیل لگانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہار منہ شہد چاٹنے کی عادت بنا لو، آپ کا معدہ تیز ہو جائے گا۔ ماہواری کے دوران تکلیف ہو تو شہد میں سیب ڈال کر کھاؤ۔ اگر آپ جلد کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ 1 دہی کا پیالہ کھانا مت بھولیں۔ ناظرین، جب بھی آپ کو پیشاب آئے تو جتنا ہو سکے جلدی کر لیا کرو۔ اگر آپ جلدی میں کچی پکی روٹی کھا لیتے ہو تو اس سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، چھینک روکنے سے آپ کے دماغ کو ذہنی دباؤ اور جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ بھوک کو زیادہ دیر روک کے رکھنے سے بد ہضمی پیدا ہو سکتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے آپ کو گھبراہٹ، بے چینی اور پتھری ہو سکتی ہے۔ گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے ارد گرد
لگانے سے آنکھوں کے سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ بار بار پیشاب کا آنا مثانے میں پتھری کی وجہ ہو سکتی ہے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ سے پرہیز کرو۔ کھڑے ہو کر جھاڑو دینے سے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر بال کاٹنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ روٹی کھا کر کبھی بھی نہانا مت ورنہ تمہاری توند نکل آئے گی۔ ناظرین، نہانے کے فوراً بعد سونے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چاول زیادہ بھی مت کھاؤ، جگر خون بنانا کم کر دیتا ہے۔ سر میں کڑوا تیل ڈال دو، سر میں جوئیں نہیں آئیں گی۔ جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دیں۔ پھیکی چیزیں زیادہ کھانے سے بواسیر کبھی نہیں ہو پائے گی۔ سوتے وقت پیٹ کے نیچے ایک چھوٹا سا تکیہ رکھیں، سارا دن کمر میں درد نہیں ہوگا۔